دنیا میں ہر انسان یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ میرا نام ہمیشہ سعادت مند لوگوں کے فہرست میں رہے، میں ہمیشہ خوش نصیب رہوں اور بدبختیوں سے میں ہمیشہ دور رہا ہوں۔ یہ ہر انسان کی دنیا کی بھی خواہش اور تمنا ہے، اور حشر کے لیے، قیامت کے لیے بھی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ وہ نیک بخت رہے، سعادت مند رہے، شقاوت اور بدبختی سے وہ دور رہے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبختی کے علامات اور بدبختی کے علامات ارشاد فرمائے ہیں، تو ہم ان علامات کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر پھر اپنا موازنہ خود کریں کہ کیا ہمارا نام خوش قسمت لوگوں میں ہونا چاہیے یا اللہ نہ کرے بدبختوں میں، یا ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری زندگی وہ خوشبخت انسانوں کی ہے یا بدبخت انسانوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعادت اور خوش قسمتی اس کے بھی چند نشانیاں ہیں اور چند علامات ہیں۔ شقاوت اور بدبختی اس کے بھی چند علامات اور چند نشانیاں ہیں۔ شقاوت کے، بدبختی کے 4 علامات ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ 4 عادتیں ایسی ہیں، 4 خامیاں ایسی ہیں کہ وہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر وہ پایا جائے تو اپنے آپ کو ان سے دور کریں اور وہ خرابیاں، وہ خامیاں اپنے سے دور کریں تاکہ وہ سعادت مند لوگوں میں سے شامل اور شریک ہو جائیں۔ پہلی نشانی بدبختی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسیان الذنوب الماضیہ، کہ ایک انسان اپنے زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کو بھول جائے۔ زندگی میں اس نے گناہ کیے، خطا کیے، اس سے لغزشیں ہوئی، لیکن آج یہ اپنے اس گناہ والی زندگی کو بھول چکا ہے، اپنے گناہوں کو بھول چکا ہے، اسے یاد کر کے اسے ڈرتا نہیں، اس پر اپنے ندامت اور توبے کا اظہار نہیں کرتا، تو فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ یہ شقاوت اور بدبختی کی پہلی علامت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھول جائے، اپنے گناہوں کو کم تر سمجھیں، اپنے گناہوں کو کم سمجھیں اور اپنے گناہ کے وبال سے نہ ڈر رہا ہو، اپنے گناہ کا خوف نہ کر رہا ہو، تو فرمائے کہ یہ انسان یہ بدبختی کے پہلے سیڑھی اور پہلے زینے پر اس نے قدم رکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبختی کی علامتوں میں سے دوسری علامت کہ اس نے اپنے زندگی میں کوئی اچھائی کیے ہیں، کچھ نیکیاں کیے ہیں، کچھ اچھے کام کیے ہیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھا ہوا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے، یہ چاہتا ہے میرے نیک اعمال کا چرچا ہو، یہ چاہتا ہے ہر جگہ میرے ان نیک اعمال کا تذکرہ ہو۔ اب وہ جو کچھ اعمال اس نے کیے وہ تو یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رکھنے کی فکر بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ بھول چکا ہے۔ تو فرمایا کہ صرف اپنے نیکیوں کو یاد رکھنا اور اپنے گناہوں کو بھول جانا یہ بھی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان نیکیاں تو کریں لیکن نیکی کرنے کے بعد طمع میں بھی رہیں، امید میں بھی رہیں، خوف میں بھی رہیں۔ خوف اور ڈر یہ ہو،
نہ معلوم اس نیک عمل کرتے ہوئے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرا وہ نیک عمل کہیں ضائع ہو گیا ہو، اور طمع اور امید اللہ پاک کی رحمت سے یہ ہو کہ میری وہ عمل یقیناً میرے رب نے قبول کر لیا ہوگا۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان رہنا یہ مومن کی علامت ہے کہ طمع بھی ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اس لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائیں کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی اس سے اللہ پاک ناراض ہیں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی کہیں میں عمر نہ ہوں۔ اور فرمائے اس کے مقابلے میں اگر یہ اعلان ہو جائیں کہ ساری کے ساری انسانیت جہنم میں جائے گی اور ایک ہستی ایسی ہیں جس کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے، فرمایا مجھے اپنے رب کے رحمت سے اتنی توقع اور امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں عمر ہوں گا۔ تو ایمان نیکیوں کے بارے میں، حسنات کے بارے میں، عمل صالح کے بارے میں خوف بھی ہو، رجا اور امید بھی ہو، اور اگر صرف اپنے نیکیوں کو لے کر اسی کا تذکرہ، اسی کا چرچا، اسی کا ذکر، تو فرمائیں کہ یہ بدبختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اپنے سے زیادہ مالدار آدمی پر نظر رکھیں، اپنے سے زیادہ مالدار آدمی کو دیکھتا ہو اور اپنا موازنہ اس سے کر رہا ہو کہ دیکھو فلاں کتنا اچھا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس تو اپنا گھر بھی ہے، اس کے پاس اپنی سواری بھی ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہیں، دیکھو کس آرام اور راحت میں زندگی گزار رہا ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس گرمی کے دنوں میں میرے پاس کوئی ایک پنکھا بھی نہیں ہے جو میرے گھر میں چلے، اور فلاں تو ایئر کنڈیشن کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ تو جب دنیا کے حوالے سے، دنیا کی نظر سے یہ اپنے سے زیادہ اوپر والے کو دیکھیں، اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کو دیکھیں، تو فرمائیں کہ یہ نظر بدبختی کی نظر ہے، یہ دیکھنا بدبختوں کی علامت اور پہچان ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر شکر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبختی کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک علامت کہ انسان دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر، اپنے سے کمزور، اپنے سے کم دین رکھنے والے کی طرف دیکھیں۔ میں تو 5 وقت کا نمازی، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، وہ تو فرائض کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، میں تو صدقے اور خیرات بھی کر لیتا ہوں، فلاں صدقہ اور خیرات بھی نہیں کرتا۔ تو دین کے اعتبار سے جب آدمی اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے گا تو اپنے دین پر اس کو تکبر آئے گا، اپنے دین پر گھمنڈ آئے گا، اپنے دین پر غرور آئے گا کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان دین کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ 4 علامات ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے۔ اب ہر انسان اپنے من میں ڈوب کر تلاش کریں کہ کیا میرے زندگی میں یہ 4 بدبختی والے علامات کہیں پائے تو نہیں جاتے، میں اپنے گناہوں کو بھول تو نہیں چکا ہوں، میں اپنے حسنات اور اپنی نیکیاں بار بار یاد کر کے کہیں اتراتا اور تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کہیں میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ دنیادار آدمی کو دیکھ تو نہیں رہا، کہیں میں دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ 4 علامات موجود ہیں تو پھر بدبختی نے بسیرا کر لیا ہے، پھر بدبختی نے ٹھکانہ بنا لیا ہے، پھر اس بسیرے کو، اس ٹھکانے کو، اس اشیانے کو پھر نکالنا، تباہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ختم کیسے ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں 4 علامات بتائے ہیں جو انسان کے خوش قسمتی کی علامات ہیں، جو انسان کی سعادت مند ہونے کی علامات ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت، جب انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کو یاد رکھ کر روتا ہو، آنسو بہاتا ہو، نادم ہوتا ہو، تو یہ خوش قسمتی کی پہلی علامت ہے کہ جب بھی دیکھیں اس کو اپنی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح نظر آتی ہے، یہ اپنی زندگی کو ایک کھلی کتاب، ایک کھلے صفحے کی طرح پڑھتا ہے اور ایک ایک گناہ یاد کر کے اس پر روتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، رب کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، ربا شیطان نے مجھے پنسلایا، ورغلایا، نفس نے مجھے ورغلایا، میں نے تیری نافرمانی کی ہیں، فلاں فلاں جگہ کی ہیں، فلاں فلاں وقت میں کی ہیں، اور پھر اپنے اس گناہ پر آنسو بہائیں اور آپ نے ان آنسو کے قطروں سے وہ جو انہوں نے گناہ انگاروں کے شکل میں جمع کیا تھا ان انگاروں کو بجھائے، تو یہ خوش قسمتی کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر رب نے اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں کرتے ہوئے یہ اپنے نیکیوں کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیکیوں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ فرشتے صبح سے لے کر عصر سے لے کر فجر تک جوڑیاں تبدیل ہو کر اس کے عمل نامے کو لکھتا ہے، اس کے عمل نامے کو لکھتا ہے، ایک ذرہ نہ گناہ کا چھوڑتا ہے نہ ایک ذرہ نیکی کا چھوڑتا ہے۔ صحابی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اوصینی، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ جس طرح ہم اپنے مرشد کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اپنے امام کے پاس جاتے ہیں کہ جی کوئی تعویذ ہے جس سے میری دنیا چلے، مال بڑھے، کارخانے لگ جائیں، میں گھر بیٹھوں اور مال دولت سرمایہ پیسہ اڑ کر میرے پاس آ جائے، کیا اس طرح کی کوئی چیز؟ ہماری چونکہ نظر سوچ دنیا کی ہے تو ہماری زبانیں دنیا بولتی ہیں، ہمارے کان دنیا سنتی ہیں، ہمارے دماغ دنیا کو سوچتی ہیں، لیکن صحابہ کرام ان کی مطمع نظر، ان کی فکر، ان کی سوچ آخرت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے محبوب وصیت کیجئے، لیکن مختصر سی وصیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو آدمی ایک ذرے کے برابر اچھائی کرے گا کل قیامت کو دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی کل قیامت کو دیکھ لے گا۔ عمل سے خبر رکھنے والا وہ غافل نہیں ہے، وہ پرکھ بھی رہا ہے، وہ محفوظ بھی کر رہا ہے۔ صحابی مجلس سے اٹھا، زبان پر الفاظ تھے، یکفینی ذرتین، یہ 2 ذرے میرے لیے کافی ہے، یہ 2 ذرے میرے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ پھول جھڑے کہ افلح الرجل ان صدقہ، اگر اس آدمی نے اپنی یہ بات سچی کر دکھائی تو یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ اگر پوری زندگی اس کو یہی احساس رہا کہ میرا ایک ذرہ خیر وہ بھی وہاں مجھے دکھائی دے گا اور میرا ایک ذرہ شر اور گناہ وہ بھی مجھے دکھائی دے گا، اگر اس فکر کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو کل قیامت کو یہ کامیاب ہے، یہ کامران ہے، یہ فلاح والا ہے۔ تو نیکیاں کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں،
نیکیوں کو یاد رکھنا، نیکیوں کو محفوظ رکھنا، یہ رب نے ذمہ داری کسی اور کی لگائی ہے۔ تو فرمائیں کہ خوش قسمتی کی علامات میں سے دوسری علامت اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو بھول جانا۔ میں کیا، میرے اعمال کیا، میں نے کیا اعمال کیے ہوں گے۔ رب جو ایک قطرہ پانی پلاتا ہے، ساری زندگی اس ایک قطرے پانی کے شکرانے میں سر زمین سجدے پر رکھ کر ساری زندگی گزر جائے تو اس ایک قطرے کی شکر ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اگر ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر اس ایک نعمت کے شکر کرنا چاہیں تو پوری زندگی سجدے میں گزار کر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ کانوں کا سننا، یہ زبان کا بولنا، یہ ہاتھوں کا چلنا، یہ پاؤں کا چلنا، اگر ایک ایک نعمت کو دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں میرے اور آپ کے نیک اعمال ان کے مقابلے میں تو وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہیں۔ تو فرمائیں کہ خوش قسمتی کی علامت یہ ہے کہ اپنے نیکیوں کو بھول جائیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آدمی دین کے بارے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے، اپنے سے زیادہ دیندار کو دیکھیں۔ مجھ سے تو نماز بھی پوری پڑھی نہیں جاتی ہیں، فلاں آدمی تو 5 وقت کا نمازی ہیں، اللہ کرے کہ میں بھی اسی کی طرح نمازی بن جاؤں۔ وہ فلاں آدمی تو تہجد گزار بھی ہیں، میں اس کی طرح تہجد گزار بھی بن جاؤں۔ وہ فلاں آدمی اتنا بڑا سخی ہیں، میں اس کی طرح سخی بھی بن جاؤں۔ وہ فلاں آدمی اتنا روزہ دار ہے، نفل روزے بھی رکھتا ہے، میں اس کی طرح فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کو روزے رکھنے والے بھی بن جاؤں۔ تو دین کے بارے میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوش قسمتی کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ یہ انسان خوش قسمت کہلاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا خوش قسمتی کے علامات میں سے کہ آدمی دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ مجھے گھر ملا ہوا ہے، فلاں کو دیکھو جھوپڑی میں رہ رہا ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مہینہ آرام سکون سے گزر جاتا ہے، وہ فلاں اس کی زندگی تو بڑی مشکل سے گزرتی ہیں، مجھے تو اللہ پاک نے اس سے زیادہ دیا ہے۔ تو اس سے قناعت بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے کہ رب آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے مجھے اس پر صبر ہے، مجھے اس پر شکر ہے، میں اس پر قانع ہوں۔ تو فرمائے کہ یہ 4 علامتیں جس کے اندر پائی جائے تو یہ سعادت مندی کی، خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد رکھا ہوا ہے، گناہ بھولا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی نیکیاں اگر کچھ کی ہیں وہ بھول گیا ہے، نیکیوں کو یاد کر کے فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اپنے نیک عمل کو ہیچ سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، بے وزن سمجھتا ہے۔ اور جب اپنے عمل کو کم سمجھے گا تو اور اعمال میں آگے بڑھے گا۔ اور فرمایا کہ دین کے بارے میں اپنے سے برتر اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم تر کو دیکھے گا، صبر بھی ہوگا، قناعت بھی ہوگا اور شکر بھی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہیں کہ مجھے دنیا میں سعادت مند لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں، سعادت مند لوگوں کی زندگی مجھے مل جائے، تو یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں اور وہ 4 خامیاں اپنی زندگی سے نکال دیں تو یہ سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہیں، اور خوش نصیب انسانوں کے فہرست میں یہ شامل ہوگا۔ کل قیامت کو جو اللہ پاک 2 فریقوں میں انسانیت کو تقسیم فرمائیں گے، فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِی وَسَعِید، ان میں سے شقی بدبخت بھی ہوں گے، ان میں سے نیکبخت بھی ہوں گے۔ تو اگر یہ 4 خوبیاں زندگی میں موجود ہیں تو وہاں اللہ پاک ان کو سعادہ اور نیک لوگوں کی مجلس میں، نیک لوگوں کی جماعت میں، خوش قسمت لوگوں کی جماعت میں اللہ پاک ان کو شامل فرما دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو ان سعادت مندوں کی فہرست اور صف میں شامل اور شریک فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔